مسولینی آگے بڑھا ہے اور اس کے بعد پھر نازی جو ہے نازیزم بھی آگے بڑھا، لیکن اس وقت تک علامہ اقبال کی زندگی تک ابھی وہ پورے عروج پر نہیں آیا تھا۔ اس وقت تک کی صورت یہی ہے کہ مسولینی جو ہے اس علاقے کے اندر فاشزم کا اور ڈکٹیٹرشپ کا اور اس کا بہت بڑا جو ہے وہ امپیریلزم کا نمائندہ بن کر آیا ہے، اور اس سے خطرہ محسوس ہو گیا تھا خود مغربی قوتوں کو، انہوں نے تنقید کرنی شروع کر دی تھی۔ تو اس نے کہا ہے کہ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ اس نے کھل کر جواب دیے کہ تم نے سب کچھ کیا ہے، تم نے پوری دنیا کو فتح کیا، تو میں نے اگر فتح کر لیا تو میرے اندر کیڑے ڈال رہے ہو۔ بہرحال اب پانچواں مشیر کہہ رہا ہے آخری سمجھیے کے بعد، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار۔ یہ بڑا عجیب ہے یہ مصرع، سوز نفس۔ اس کے سوز نفس چونکہ وہ آچھی مخلوق ہے تو غضب، انتقام، غیظ، اسی میں کینہ، اسی میں یہ سارے جو بھی دنیا کے اندر جو خرابیوں کے جتنے بھی منبع ہیں وہ یہ ہے، گویا کہ یہ ابلیس کا وہ سوز نفس ہے۔ اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، یہ سارا ہنگامہ ہے تو اسی سے۔ تو نے جب چاہا کیا ہر فردگی کو آشکار، جو بھی راز کی بات ہوتی تھی تو اسے سامنے لاتا رہا ہے۔ آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، یہ آب و گل کی جو دنیا ہے مٹی کی اور پانی کی، اسی سے یہ سارا معاملہ بنا ہے دنیا، اور اس کا یہ ساری آباد کاری ہے، اور جو چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے، اینیمل کنگڈم ہے، اور یا پھر ٹاپ پر انسان ہے۔ اب لہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ اب لہے جنت اصل میں حضور کی ایک حدیث سے اس نے استعارہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا اہل الجنت بلہن، جنتی لوگ بڑے سادہ لوح ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے بھی کئی حضرات کو اپنی تجربہ دیکھا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے انتہائی سیدھے اور سادہ، کوئی مکر، کوئی فریب، کوئی چھل، کوئی پیچ، کوئی غصہ، کوئی انتقام ہے نہیں۔ مطلب یہ کہ بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں، اسے دیکھ رہا ہوں اپنی ان کی شکلیں میرے سامنے، معلوم ہوتا ہے کہ نفس نام کی کچھ ہے ہی نہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے ابلہ جنت، یعنی وہ کہ جن کے اندر سادگی اس انتہا کی ہے کہ وہ تو گویا کہ جنت ہی کے ہے ویسے۔ تو ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ لیکن یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کے اندر جو ہے ابلیس اپنی ابلیسیت کی روح بھی پھونک دے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بہت بڑے فنکار بن سکتے ہیں۔ تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ فطرت آدم، اب یہاں لفظ نوٹ کیجئے کہ فطرت کا لفظ جو ہے وہ ابلیس کا مشیر کہہ رہا ہے، ہمیں کہنا چاہیے سرشت۔ آدم کا جو انڈ اور لیبیڈو ہے وہ ہے آماج گاہ ہے کہ جو ابلیس کی ہے، جس کے اندر یہ پھونکے مارتا ہے آ کر اور مشتعل کرتا ہے۔ فطرت جو ہے وہ انسان کی اعلیٰ شے ہے، لیکن یہ کہ جو انڈ اور لیبیڈو کہ جو پھر اس نے فرائڈ نے جو ڈسکس کیا ہے، کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگون و شرمسار۔ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ اب اس پس منظر میں دیکھیے کہ 1917 کا انقلاب جو روس کا شروع ہوا تھا، 1937 تک وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ دنیا اب اس سیلاب کو روک نہیں سکتی۔ یہ تو ریسنٹلی معاملہ تھا کہ پوری امریکن پالیسی جو ہے وہ کنٹینمنٹ اور رشیا پر چل رہی تھی، اور وہ تسخیر خلا کے اندر بھی اتنا آگے جا چکا تھا کہ کب کبھی کاری تھی امریکہ کے اوپر کہ وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گیا۔ پھر یہ کہ وہ تو بیٹھا ہوا ایشیا کے اندر، اگر اس کے ٹینک جو ہیں وہ چند گھنٹوں کے اندر ایران اور یہ اور افغانستان میں پہنچ جائیں گے، اور ہمیں تو لگیں گے کئی دن اپنی فوجیں وہاں پہنچانے میں۔ تو واقعہ یہ کہ یہ تو اب کی بات میں کر رہا ہوں، تو آپ سن 36 میں جائیے، جب سن 36 کی یہ نظم ہے، تو وہ جو جس قدر ایک آفل جس کو کہا جاتا ہے، نہایت خوفناک اور نہایت روب کہ ایک تحریک، ایک حسین تحریک جو ہے، بڑے بڑے تخت اٹھا کر پھینک دیے گئے۔ اب وہ جو ہے ابلیس کا یہ پانچواں مشیر جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔
حکیم مزدق جو ہے یہ ایران میں پیدا ہوئے تھے 5ویں صدی عیسوی میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 100-150 برس قبل. اور یہ ان کا فلسفہ ہے یہ کہ خدا یعنی یزداں وہ تو دنیا میں خیر ہی چاہتا ہے، بھلائی ہی چاہتا ہے، نیکی ہی چاہتا ہے، وہ نیکی کا خدا ہے. لیکن ایک اور ہے قوت، بدی کی قوت ہے، اور وہ ہے اہرمن. اور اس اہرمن کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ لوگوں میں حسد اور کینہ اور بغض، یہ بیماریاں ہیں کہ جو اس نے پیدا کی ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا میں فساد ہے، گندگی ہے، سارا جو بھی کچھ ہے برائی ہے وہ وہاں سے ہے. اور اس حسد اور کینے کا اور سارا جو ہے سبب کیا ہے؟ 3 چیزوں میں عدم مساوات. زر زن زمین، اس میں اگر اونچ نیچ ہوتی ہے تو فساد ہوتا ہے، پھر کینہ ہوتا ہے، پھر حسد ہوتا ہے، پھر بغض ہوتا ہے، پھر مقابلے ہوتے ہیں، پھر جنگیں ہوتی ہیں. تو اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مصداقیت جس کو کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزوں میں تمام انسانوں کو مساوی کر دیا جائے. زر زن زمین، 3 چیزوں میں مساوی. اگر ہر ایک مرد کے لیے 2 شادیاں ہو سکتی تو سب کے لیے 2 شادیاں ہوں. اگر ایک ہی ہے تو پھر ایک ہی ہو. اسی طرح زمین ہے، اسی طرح دولت ہے. تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو گویا کہ اشتراکیت جو ایک خواب آیا بعد میں، یوں سمجھیے کہ 1500 برس بعد، اس کا ایک حیولہ، اس کا ایک بلیو پرنٹ جو ہے وہ اس وقت مصدق کے فلسفے میں تھا. تو بروز کہتے ہیں کسی کا ظہور ہو جانا، گویا کہ وہی روح مصدق جو ہے دوبارہ مارکس کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہو گئی ہے کہ جس نے معاشی مساوات کا نعرہ لگایا ہے. 528 عیسوی میں اسے نوشیرواں شہنشاہ ایران نے قتل کر دیا تھا، اور پھر 531 میں اس مصدق کے جتنے بھی ماننے والے تھے ایران میں ان سب کو قتل کر دیا گیا. وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار. زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرغ. یہ مزدور اور یہ کسان اور یہ جاگیرداروں کے اور یہ گویا کہ کوا جو ہے شاہین کے برابر ہو رہا ہے. یہ تو تلپٹ ہو جائے گی ہماری ساری بساط. ہم نے جو کچھ بھی اپنا مکر کا جال پھیلایا تھا ختم ہو کر رہ جائے گا. کہاں غلامی، کہاں محکومی، سب ختم ہوئی بات. زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرغ. کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار. چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار. ہم سمجھے تھے کہ یہ صرف ایک جو ہے مٹی کی، کہ ایک مٹھی بھر مٹی ہے، یہ تو پوری دنیا کے اوپر چھا گئی. فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسارو مرغزارو جوئے بار. لرزہ طاری ہے، جیسے کسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں لرزہ طاری تھا کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں، ایسے کمیونزم نے لرزہ طاری کر دیا. مغربی امپیریلزم کے لیے لرزہ اور کیپٹلزم کے لیے لرزہ. بھی پیغام ایسا تھا، اتنا انقلابی تھا کہ اس میں اسے اس ابلیس کے 5ویں مشیر کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری تو سارا جو بھی مکر کا جو بھی جال ہم نے بچھا رکھا ہے اور ساری ہماری بساط تلپٹ ہو کر رہ جائے گی. میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار. اب جو خون ذرا گرم ہوا ابلیس صاحب کا، تو اب ابلیس صاحب کا آخری یہ پریزیڈنشل ایڈریس ہے کہ یہ ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو. وہی لافزنی جو انوگرل ایڈریس کے شروع میں کے آخر میں تھی، اب یہ جو آخری کنکلوڈنگ لیکچر ہے، کنکلوڈنگ ایڈریس ہے، اس کے شروع میں ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو. کیا زمین، کیا محرمہ، کیا آسمان توبتو. دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق. میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو. نوٹ کیجئے 38 میں اقبال کا انتقال ہوا ہے، اور اس کی کتنے بعد 3 سال بعد دوسری عالمگیر جنگ چھڑ گئی. دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق. میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو. کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. یہ سارے بڑے بڑے، یہاں تو مجھے پھر ذکر کر دوں آپ سے کہ ایک کتاب جو کینیڈا میں چھپی ہے، پونز ان دی گیم، ولیم گائی کر کی، جس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک ابلیسی قوت ہے، شیطانی قوت ہے لوسیفر. اس لوسیفر کے جو انسانوں کے اندر ایجنٹ ہیں وہ ہے زائنسٹ، جو